بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے احوال جنات، پارٹ نمبر 2۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ انسان کے ساتھ جنات کا ایک قریب کا تعلق ہے، اسی بنیاد پر شریعت مطہرہ میں جو جنات کے احوال اور احکام ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ اس کا ایک حصہ گفتگو کا پہلے آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح مسلم شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا وقد
وکل اللہ قرینہ من الجن و قرینہ من الملائکہ، تم میں سے جو شخص بھی ہے اللہ نے اس کے ساتھ اس کا ہمزاد رکھا ہے، وہ جنوں میں سے ہے اور فرشتوں میں سے ہے۔ یعنی جس وقت ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے ایک جن معین کر دیا جاتا ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین کے لفظ سے بیان کیا، جس کا مطلب ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، اور اسی کو ہی اردو میں ہمزاد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 216 پر ایک سوال کے جواب میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمزاد کیا ہے، اس کی تسخیر کے لیے عمل کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ہمزاد از قسم شیاطین ہے، وہ شیطان کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی ویسے تو ان گنت شیاطین ہیں، لیکن ایک پکی ڈیوٹی انسان کے ساتھ ایک شیطان کی اور دوسری طرف ایک فرشتے کی ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اور حصر سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے بھی ایک قرین ہے اور فرشتوں میں سے بھی ایک قرین ہے، قالو، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی فرشتے تو ویسے ہی ہزاروں لاکھوں حاضر خدمت اور سلام کے لیے آنے جانے والے تھے، لیکن خصوصی طور پر جو جن ہے اس کے لحاظ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہمزاد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ان اللہ تعالی اعاننی علیہ فاسلم، مگر یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد کی ہے کہ وہ جو میرے ساتھ ہمزاد تھا جنوں میں سے، وہ شیطان ہونے کے باوجود مسلمان ہو گیا ہے، اسلم، وہ اسلام لے آیا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قوت جو ہر انسان کو وسوسہ ڈالتی ہے اور معاذ اللہ برائی کی طرف مائل کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قوت بھی سرکار کے اثر سے مسلمان ہو چکی ہے اور مطیع ہو چکی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یأمرنی الا بخیر، دوسرے لوگوں کو تو وہ ہمزاد بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ مجھے خیر کا ہی حکم دیتا ہے، فلا یأمرنی الا بخیر۔ تو اس میں یعنی سر فہرست جو بات ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصائص میں سے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور یہاں سے ہی یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام انسانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بلند و بالا ہے، اور کس قدر خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو تقدس عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جو ہمزاد ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور اصل میں امام بہقی کی جو دلائل النبوہ ہے اس کے اندر وہ حدیث شریف ہے،
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اور آپ کے خصائص، وہاں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی آدم بخصلتین، کہ مجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر 2 خصلتوں کی بنیاد پر فضیلت دی گئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سارے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ تو وہاں محدثین نے یہ لکھا کہ یہ 6 کا عدد آخری نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات ہیں وہ سرکار کے علم میں مزید لائے گئے، یہاں تک کہ 80 کے قریب ان کی تعداد ہے کہ جو اور کسی میں وہ خوبیاں، خواص اور خصلتیں نہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ تو یہ تطبیق ہے کہ یعنی اس وقت 2 کے بارے میں مطلع کیا گیا ہوگا تو سرکار نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مجھے 2 بنیاد پر فضیلت دی گئی۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کان شیطانی کافرن فاعاننی اللہ علیہ حتی اسلم، کہ میرا جو شیطان تھا یعنی میرے ساتھ جو ہمزاد تھا وہ کافر تھا، اللہ نے مجھے اس پہ کنٹرول دیا، میری اللہ نے مدد کی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا۔ لیکن وَكَانَ الشَّيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تھا وہ اسی طرح کافر ہی رہا۔ تو پھر اس بنیاد پر ایک تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت دی گئی کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا اور ان کا شیطان ہی رہا یعنی کافر ہی رہا۔ دوسرا یہ فرمایا کنّا ازواجی عون لی، میری جو ازواج مطہرات ہیں ان سب نے میری نیکی پر حمایت کی، نیکی میں مدد کی، یہ سب میری معاون بنی، یعنی انہوں نے کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیا۔ اور ساتھ فرمایا کہ کانت زوجتہ عونا لہ علی خطیئتہ، یہ پھر لفظ خطا کا استعمال یہاں حدیث شریف میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بیویاں میری مددگار ہیں، یعنی تمام ازواج مطہرات کی شان بھی ظاہر ہوئی کہ رب ذوالجلال نے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا وہ تمام کی تمام ازواج مطہرات، سرکار ان سے خوش ہیں اور ان کا نیکی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاون ہونا، اس کو بیان کیا۔ اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی نے خطا پر ان کی مدد کی، یعنی وہ جو خطا اجتہادی تھی دانا کھانے کے لحاظ سے، تو یعنی وہ ادھر اس کی طرف معاون تھی کہ ایسا کر لینا چاہیے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بنیادوں پر اللہ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت دی۔ تو ہمارے موضوع کے لحاظ سے یعنی ان کا شیطان تو کافر ہی رہا لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اور پھر یہ پوری انسانیت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی نبوت جو ہے اس کے باوجود شیطان ہی رہا، تو پھر عام کسی ولی کے زیر اثر آ کر اس کا مسلمان ہونا تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء میں میری خصوصیت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ میرے ساتھ تعاون کیا اور جو شیطان تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزید حالات اس کے بیان کیے ان میں عمومی طور پر تو یعنی وہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ پھر سب آج پھر ختم نہیں ہوگا، لیکن کچھ احوال جس طرح پہلے بتایا کہ کھانے پینے کے لحاظ سے، تو نکاح کے لحاظ سے بھی یعنی یہ ثابت ہے کہ جنوں کے اندر
نکاح کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں نکاح کے لحاظ سے جو مختلف روایات ہیں ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس سے پہلے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیا تم پکڑتے ہو شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو، اَفَتَتَّخِذُونَهُ شیطان کو، وَذُرِّيَّتَهُ اس کی ذریت کو، کیا پکڑتے اولیاء من دونی میرے مقابلے میں اپنا مددگار سمجھتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی تم عجیب ہو کہ اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھتے ہو کہ شیطانوں کے ساتھ تم دوستی بناتے ہو۔ تو یہاں جو لفظ ذریت ہے، اولاد، اس سے بھی استدلال کیا مفسرین نے کہ اولاد پھر اس کی تب ہی ہے جب اس میں نکاح پایا جاتا ہے جنوں میں، کیونکہ وہ جن مسلسل اضافہ ان میں ہو رہا ہے، ان کی ذریت ہے اور ان کی افزائش نسل ہے۔ دوسری جگہ جب رب ذوالجلال نے حوروں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان حوروں کو نہیں چھوا ہوگا اس جنتی مرد سے پہلے نہ کسی انس نے اور نہ کسی جن نے، یعنی انس و جن دونوں سے ہی وہ مبرہ ہوں گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یعنی جس طرح انسان میں نکاح ہے انسانوں میں، تو اسی طرح جنات میں بھی ہوتا ہے، لیکن حوریں جو ہیں وہ